إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج کی کلاس میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے موضوع ہے جنت میں گھر کس کے لیے. جنت میں گھر کا حصول ایک بندے مومن کے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے ایک ہے. فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے اس گھر کے حصول کے لیے دعا کی تھی، جسے اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. جب اس نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے پروردگارہ تو میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر تعمیر کر دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ. اے پروردگارہ تو مجھے فرعون سے، اس کے ظلم و ستم سے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ظالم قوموں سے تو مجھے محفوظ رکھ. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں ایک موتیوں والے گھر کی بشارت سنائی گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، هذه خدیجۃ قد اتت. خدیجہ آپ کی خدمت میں تشریف لانے والی ہے. معها اناء. ان کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں کھانے پینے کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي. جب خدیجہ آپ کی خدمت میں تشریف لائیں تو ان کے رب کا اور میرا سلام کہنا. ان کے رب کا اور میرا سلام کہنا. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ. انہی جنت میں ایک موتیوں والے گھر کی بشارت سنا دینا جس میں کسی طرح کا کوئی شور اور غل نہیں ہوگا. تو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ایک بندے مومن کا سب سے بڑا ایم، اس کا سب سے بڑا مقصد، اس کا سب سے بڑا گول کیا ہوتا ہے کہ جنت میں اسے گھر مل جائے. اب سوال یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں گھر حاصل ہو، ہم لوگ دنیا میں گھر بنانے کی تو بڑی فکر کرتے ہیں. حالانکہ یہ جو دنیاوی گھر ہے یہ ٹیمپروری گھر ہے، یہ عارضی گھر ہے. لیکن جنت میں جو گھر ملے گا وہ ٹیمپروری نہیں ہے بلکہ دائمی ہوگا. جنت کی نعمتیں دائمی ہوں گی، لیکن آخرت کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں لیکن آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں. چلیں آج کی کلاس میں کچھ ایسے اعمال کی رہنمائی کروں گا، اگر ہم ان اعمال کو بجا لائیں تو انشاءاللہ جنت میں ہمارے لیے ایک گھر تعمیر کیا جائے گا. ان میں پہلے نمبر پر ہے سنن رواتب کی پابندی کرنا. سنن رواتب کی پابندی کرنا، جنہیں ہمیں سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ان کی پابندی کرنا. ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ما من عبد یصلی للہ کل یوم 12 رکعتا تطوعا غیر فریضۃ. جو کوئی مسلمان
دن اور رات میں 12 نفل رکعت پڑھتا ہے فرض کے علاوہ، 12 رکعت پڑھتا ہے بطور نفل فرض کے علاوہ، الا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ ایسے انسان کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فما برحت اصلیہن بعد، جب سے یہ حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہے، میں برابر اس کے بعد ان سنن اور رواتب کا اہتمام کر رہی ہوں، ان کی پابندی کر رہی ہوں۔ تو سنن اور رواتب کی پابندی کریں۔ اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، جو کوئی مسلمان دن اور رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعت نوافل کا اہتمام کرے گا، جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہر دن جنت میں گھر بنایا جائے گا اس کے لیے؟ اگر روزانہ پڑھے گا تو روزانہ گھر تعمیر کیا جائے گا، یا پابندی کرنے کی وجہ سے اسے جنت میں یہ گھر حاصل ہوگا؟ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ اگر کوئی مسلمان روزانہ 12 رکعت کی پابندی کرتا ہے تو ہر دن اس کے لیے ایک گھر تعمیر کیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، بلکہ جو کوئی پابندی کرتا ہے ان 12 رکعات کی، اس کے لیے یہ وعدہ ہے، اس لیے کہ سنن ترمذی کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں من ثابر علی 12 رکعات من السنہ، جو کوئی پابندی کرتا ہے 12 رکعات سنتوں کی، اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جائے گا۔ تو اس مسئلے میں زیادہ راجح ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ سنن ترمذی کی اور ایک روایت میں قید لگائی گئی ہے من ثابر، جو پابندی کے ساتھ 12 رکعت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جائے گا۔ 12 رکعت کی تفصیل کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت میں ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی راویہ ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ، جو کوئی دن اور رات میں 12 رکعت پڑھ لے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جائے گا، بنایا جائے گا۔ تفصیل کیا ہے اس کی؟ وہ فرماتی ہیں 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت۔ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ 4 رکعتیں جہاں آپ کو جنت میں گھر کا حقدار بناتی ہیں، وہیں اس کے مزید کچھ فضائل بھی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يدع 4 قبل الظہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں کبھی ترک نہیں کرتے تھے، اور فجر سے پہلے کی جو 2 رکعتیں ہیں اس کو بھی آپ کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے سورج کے زوال ہونے کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء، یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں، یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يَسْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ، آپ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میرا نیک عمل اللہ کے ہاں پہنچایا جائے، پیش کیا جائے۔ بڑا ببرکت وقت ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب، میں نے اپنے والد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا 4 رکعات قبل الظہر بعد الزوال،
4 رکعتیں ظہر سے پہلے سورج کے زوال ہونے کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں تعدل بصلاۃ السحر، ثواب کیا ہے ان کا؟ یہ 4 رکعتیں تہجد کے برابر ہیں اجر اور ثواب میں. یہ 4 رکعتیں تعدل بصلاۃ السحر، اجر اور ثواب میں تہجد کے برابر ہیں ان 4 رکعتوں کا. مزید ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں من صلی 4 قبل الظہر، جو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، و4 بعدہا، اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھ لیں، لم تمسہ النار، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور ایک روایت میں من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدہا، جو ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت ان کی پابندی کرتا ہے، محافظت اختیار کرتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا. اور کیا چاہیے بشارت؟ تو 12 رکعتوں کی تفصیل میں ظہر سے پہلے 4 رکعت، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، ظہر کے بعد 2 رکعتیں. 4 کی بھی بڑی فضیلت ہے، 4 کی فضیلت ہے ابھی ہم سن چکے ہیں. وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، 2 رکعتیں مغرب کے بعد. وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاء، 2 رکعتیں عشاء کے بعد. وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور 2 رکعتیں فجر کی فرض صلاۃ سے قبل. یہ فجر کی جو 2 رکعت سنت ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو 2 رکعتیں سنت ہم پڑھتے ہیں یہ 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں اس سے بہتر ہے. دنیا میں جو کچھ ہیں فجر کی 2 رکعتیں اس سے بہتر ہیں. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں الدنیا منذ خلقت الى قیام الساعہ، قیامت جب سے بنائی گئی ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک، دنیا جب سے بنائی گئی ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک، بما فیہا من کل الزخارف من ذہب وفضہ، دنیا میں جو کچھ سونے چاندی جواہرات ساز و سامان سواریاں محلات، دنیا میں جو کچھ ہیں یہ جو 2 رکعتیں ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، ان سے بہتر ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے دنیا کے ختم ہونے تک اس دنیا میں جو کچھ ہے، سونے چاندی جواہرات سواریاں محلات، یہ 2 رکعتیں ان سے بہتر ہے. اور فرماتے ہیں لِأَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكَعَتَيْنِ بَاقِيَتَانِ، یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ باقی رہنے والی ہے. وَالدُّنْيَا زَائِلَةٌ، دنیا ختم ہونے والی ہے. 2 رکعتیں باقی رہنے والی ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے. تو اسی لیے فانی دنیا کو باقی آخرت پر ترجیح نہ دی جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اہتمام فجر کی 2 رکعت سنتوں کا کرتے تھے اس قدر اہتمام کسی دوسری صلاتوں کا، کسی دوسری نمازوں کا نہیں کرتے تھے. یہ جو فجر کی جو صلات ہے اس کی کئی یہ خصوصیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہو کے حضر آپ فجر کی 2 رکعت سنتوں کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے. اور پھر اسی طرح مشروع یہ ہے کہ فجر کی جو 2 رکعتیں سنت ہیں ان کو ہلکی پڑھی جائیں، طویل نہیں پڑھنا ہے، ہلکی پڑھنا ہے. یہ مسنون ہے. یہ جس قدر ممکن ہو سکے فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہیں ان کو ہلکی پڑھیں، بشرط یہ کہ اتنی ہلکی نہ پڑھی جائیں کہ کسی
واجب میں خلل واقع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو 2 رکعتیں آپ ادا کرتے تھے، پہلے میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل اللہ احد، اور پھر اسی طرح سے کبھی آپ سورہ بقرہ آیت نمبر 136 پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں آل عمران آیت نمبر 52 یہ بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں گھر ملے تو اس کے لیے پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ سنن رواتب کی پابندی کرنا ہے، سنن رواتب کی پابندی کرنا ہے۔ سنتوں کی جو پابندی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ فرض صلات میں جو کمی، جو نقص رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے اس نقص کو پورا کر دیتا ہے۔ کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جو صلات ادا کرتے ہیں ہماری صلات میں نقص نہیں ہے، ہماری صلات میں کمی نہیں ہے؟ کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے نا۔ ہماری نماز میں یقیناً نقص ہے، ہماری نماز میں کمی ہے۔ اگر ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں گے، فرائض کی جو کمی ہے نا نوافل کے ذریعے سے پوری کر دی جاتی ہے۔ مزید اگر ہم فرائض کے بعد یا فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ ولی بننا چاہتے ہیں آپ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء بننا چاہتے ہیں نا؟ یہ ولایت جو ہے نا یہ وہبی نہیں ہے، کسبی ہے۔ ولایت کیا ہے؟ یہ وہبی نہیں ہے، کسبی ہے۔ مطلب نبوت کی طرح وہبی نہیں ہے، نبوت کی طرح وہبی نہیں ہے۔ نبوت گاڈ گفٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے، نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ تو ولایت ایسے نہیں ہے۔ ہر کوئی عبادتوں میں جد و جہد کر کے ولی بن سکتا ہے۔ یہ ولایت کوئی موروثی چیز بھی نہیں ہے۔ جو عبد القادر جیلانی کے خاندان میں پیدا ہو وہی ولی ہوگا، جو غوث پاک کے خاندان میں پیدا ہو وہی ولی ہوگا۔ ولایت یہ کوئی موروثی چیز بھی نہیں ہے۔ آدمی ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کر کے ولی بن سکتا ہے۔ نہ ولی بننے کے لیے صاحب کرامات ہونا ضروری ہے۔ جس سے کرامت ظاہر ہو وہی ولی ہے کیا؟ جس سے کرامت ظاہر ہو وہی ولی ہے؟ خلاف عادت کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہی ولی ہے۔ لیث بن سعد فرماتے ہیں اگر تم کسی کو پانی پر چلتا ہوا دیکھو تو دھوکے میں مت آنا کہ اللہ کا ولی ہے۔ امام اشرافی فرماتے ہیں اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، پانی پر چلتا ہوا دیکھو تو دھوکے میں مت آنا کہ اللہ کا ولی ہے۔ ممکن ہے شیطان کندھے پر بٹھا کر کے اسے آسمانوں کی سیر کراتا ہو۔ تو خلاف عادت کاموں کا ظاہر ہو جانا یہ ولی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ قیامت کے قریب دجال بھی بہت سارے خلاف عادت کام دکھائے گا۔ فرعون کے جادوگروں نے بھی جو ہے نا جب اپنی رسیاں پھینکی تو سام بن گئے تھے۔ تو خلاف عادت چیز ظاہر ہو گئی تو ولی نہیں بن جاتا ہے۔ وہ جادو بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی بن جائیں، اس کے لیے نوافل کا اہتمام ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر ولی کون ہے؟ وہ کون سا ولی ہے جن سے دشمنی کرنا حرام ہے؟ آگے خود اللہ فرماتا ہے بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان عبادتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ عبادتیں ہیں جنہیں میں نے فرض کر رکھی ہیں۔ بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اسے صلہ کیا ملتا ہے؟ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ
دیکھتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب ایسا انسان اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس کی آنکھوں سے اسے وہی دکھائے گا جو اللہ کو پسند ہوگا، وہی سنائے گا جو اللہ کو پسند ہوگا، اس کے قدم وہیں اٹھیں گے جہاں جانے سے اللہ کی رضامندی ہوگی، اس کے ہاتھ وہیں بڑھیں گے جس میں اللہ کی مرضی ہوگی۔ خیر چلیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے لیے گھر تعمیر کیا جائے تو اس کے لیے دوسرا عمل ہے اولاد کی وفات پر صبر کرنا۔ اولاد کی وفات پر صبر کرنا۔ ابو سنان کہتے ہیں دفنت ابنی سنانن، میں نے میرے بیٹے سنان کو دفن کر دیا، وفات پا گئے تھے سنان۔ والد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سنان کو دفن کر دیا۔ ابو طلحہ الخولانی یہ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ فلما اردت الخروج اخذ بیدی، جب میں دفن سے فارغ ہو گیا، دفن کی کارروائیوں سے فارغ ہو گیا تو میں قبرستان سے نکلنے لگا تو ابو طلحہ الخولانی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے اب الا ابشرک یا ابا سنان، اے ابو سنان کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ خوشخبری سننا پسند کرو گے؟ ابو سنان فرماتے ہیں قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور سنائیے خوشخبری۔ ابو طلحہ الخولانی کہنے لگے حدثنی الضحاک بن عبد الرحمن بن ارزب، یہ حدیث مجھے کس نے بیان کی ہے؟ الضحاک بن عبد الرحمن بن ارزب نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری سے سنی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کسی بھی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، جب کسی بھی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، قال اللہ لملائکتہ، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے روح قبض کر لی تیرے حکم سے ہی۔ پھر اللہ پوچھے گا قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا؟ تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں، اس لیے کہ تیرے حکم سے ہی ہوا ہے یہ۔ پھر اللہ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، جب تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہیں گے حمدک واسترجع، الحمدللہ کہا۔ کیا بولا؟ الحمدللہ کہا اس نے۔ مصیبت پر صبر تو کرتے ہیں لیکن شکر الحمدللہ پڑھنا، الحمدللہ کہا اس نے۔ واسترجع، اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فیقول اللہ فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، جیسے نیکی ہوگی نا بدلے ویسا دیا جائے گا، نیکی جیسا ثواب ویسا۔ اللہ فرماتا ہے بنا دو جنت میں میرے بندے کے لیے گھر، گھر کا نام کیا رکھنا؟ عمل جیسا ثواب ویسا، بدلہ ویسا، اس لیے کہ اس نے بیٹے کے وفات پر الحمد کہا تھا نا، تو اس لیے اس گھر کا نام کیا رکھ دینا؟ بیت الحمد رکھ دو، وسموہ بیت الحمد، گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو اس کا، اس لیے کہ الحمد کہا تھا اس نے، اللہ کی تعریف کی تھی، تو جیسے نیکی ویسے ثواب۔ ایسے اولاد کی وفات پر اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اس کے لیے مزید بشارتیں بھی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورتوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول مرد تو برابر آپ سے استفادہ کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر کیجئے نا،
جس میں آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں نصیحت کریں۔ دیکھیں عہد نبوی میں خواتین کو علم سے کس قدر دلچسپی، کہنے لگی مرد تو برابر آپ سے استفادہ کرتے ہیں، ہم محروم رہ جاتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک دن مقرر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کی قدر کی۔ آپ نے ویکلی پروگرام شروع کر دیا، جس طرح ہمارا ویکلی چل رہا ہے۔ کبھی کیا ہوتا تھا، مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو کسی صحابی کو نمائندہ بنا کر بھیج دیتے تھے۔ تو آپ نے ان کی اس فرمائش کو قبول کی، فوعظہن، آپ گئے ان کے پاس، ان کو نصیحت کی اور کہنے لگے ایما امرأۃ مات لها ثلاثۃ من الولد، جس کسی عورت کے 3 لڑکے وفات پا جائے، جس کسی عورت کے 3 لڑکے وفات پا جائے، کانوا حجابا من النار، تو وہ 3 بچے اس کے لیے آگ سے پردہ بن جائیں گے، وہ 3 بچے اس کے لیے آگ سے پردہ بن جائیں گے۔ قالت امرأۃ واثنان، ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی اللہ کے رسول اگر کسی عورت کے 2 بچے وفات پا جائیں تو کیا یہ فضیلت اسے بھی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا واثنان، ٹھیک ہے، اگر کسی کے 2 بھی وفات پا جائیں، صبر کر لیں تو یہ فضیلت اسے بھی نصیب ہوگی۔ مزید انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات له 3 لم يبلغوا الحنث، اگر کسی مسلمان کے بلوغت سے قبل 3 بچے وفات پا جائے، بالغ نہیں ہوئے تھے، بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے قبل 3 بیٹے وفات پا جائے، ادخلہ اللہ وإیاہم بفضل رحمتہ الجنہ، اللہ تعالیٰ باپ کو جو ہے نا بیٹوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا، باپ کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے بیٹوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ صبر کی۔ کیا ہے؟ صبر کی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 2۔ نمبر 3، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے اس آدمی کے لیے ایک گھر کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں ایک گھر کی، گارنٹی دیتا ہوں ایک گھر کی، کہاں؟ جنت کے کنارے۔ کس کے لیے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑے سے باز رہتا ہو، حق پر رہتے ہوئے جھگڑے سے باز رہتا ہو۔ تو آدمی حق پر ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ ایک قدم پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اسی حدیث میں 4 نمبر پر فرمایا وہ ببیت فی وسط الجنہ، جنت کے سنٹر میں میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ کو ترک کر دے اگرچہ کہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسلام میں ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ وببیت فی اعلی الجنہ، میں جنت کے سب سے اونچے درجے میں ایک گھر کی میں ضمانت دوں گا، گارنٹی دوں گا۔ کس کے لیے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 5۔ نمبر 6، مسجد تعمیر کرنا۔ نمبر 6، اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرنا۔ محمود بن لبید فرماتے ہیں ان عثمان بن عفان اراد بناء المسجد، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کرنی چاہیے، مسجد بنانا چاہ رہے تھے۔ فکریہ الناس ذلک، لوگوں نے ناپسند کیا، لوگ چاہ رہے تھے عہد نبوی میں جیسی مسجد تھی مسجد کو اسی شکل میں باقی رہنے دیا جائے۔ تب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لوگوں میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا من بنا مسجدا للہ بنى اللہ له فی الجنۃ مثلہ، جو اللہ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اسی کے مثل گھر تعمیر کرے گا۔
تو ایک تو گھر بنانا ہے. اگر کوئی آدمی مسجد کی توسیع کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ کیا تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر ہی. صحابہ اکرام اتنے جوش اور خروش کے ساتھ 5 وقتہ صلات میں مسجد میں حاضری دیا کرتے تھے کہ مسجد اپنی کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من یشتری هذه البقعہ یا من یشتری بقعۃ آل فلان، کون ہیں جو فلاں آدمی کی زمین خرید کر کے مسجد کی توسیع میں لگا دے. تو کیا ہوگا اس کے فیزیدھا فی المسجد، خرید کر کے مسجد کو دے دے تاکہ مسجد کی توسیع ہو سکے. وَلَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت میں گھر ملے گا، بلکہ اس سے بہتر گھر ملے گا. کس نے خریدا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے وہ جگہ خریدی. صحابہ اشاروں کے منتظر رہتے تھے، نبی کے حکم ملتا فوراً بجا لاتے تھے. عثمان کب پیچھے رہنے والے، کہ خریدی اور مسجد کے لیے، مسجد کی توسیع کے لیے لگا دیا. اگر آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی سرمایے سے ایک مسجد تعمیر کر سکتے ہوں، اگر آپ مسجد کی تعمیر میں تھوڑا سا بھی سرمایہ لگائیں، اتنا سرمایہ کہ آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے ایک چڑیا کا گھونسلہ بن سکتا ہو، انشاءاللہ تب بھی آپ کو جنت میں گھر مل جائے گا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ کمفحص خطاۃ، اگر کوئی آدمی چڑیا کے گھونسلے کے برابر یا اس سے چھوٹی مسجد بنا دے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے بھی گھر بنائے گا. تو جب موقع ملے تعمیر مسجد میں سرمایہ لگانے کا، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. جتنا بھی ہے کم یا زیادہ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے ضرور پیچھے نہ ہٹیں. ضرور کچھ نہ کچھ تعمیر مسجد میں آپ کا کیا ہونا چاہیے، آپ کی حصہ داری ہونی چاہیے. تو مسجد تعمیر کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو سرمایہ آپ مسجد کی تعمیر میں لگا رہے ہیں وہ حلال کا ہو. کیا ہے؟ حرام کا لگائیں گے تو محروم. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے. نمبر 2 اخلاص. کیا ہے نمبر 2؟ مسجد کی تعمیر میں آپ اس لیے حصہ لے رہے ہیں تاکہ لوگ تعریف کریں، بڑا دل والا ہے بھئی، یہ کتنے مسجداں بنا دیا اس نے. اگر آپ کے دل کے کسی گوشے میں یہ بات ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، محروم ہو جائیں گے. ایک تو اللہ کے لیے بنانا ہے، نمبر 2 حلال سرمایہ لگانا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. کتنے اعمال ہو گئے؟ 6. نمبر 7، چاہتے ہیں جنت میں آپ کے لیے گھر مل جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے غفلت کی جو جگہ ہے، مارکیٹ، وہاں آپ اللہ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے لوگ ہیں تجارت، خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے. بازار میں ہیں، کاروبار میں مشغول ہیں، لیکن زبان پر ذکر جاری ہے. اس سے پہلے حدیث بیان کی جا چکی ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں. کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر
وہو علی کل شیء قدیر، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھنے کا حکم دے گا، 10 لاکھ گناہ اس کے مٹائے جائیں گے۔ وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا۔ گرچہ میں بتا چکا ہوں اس روایت کی صحت اور ضعف میں اختلاف ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ چاہتے ہیں جنت میں گھر ملے، اس کے لیے ایک کام جو آپ کو کرنا ہے، صفوں میں خالی جگہ دیکھ کر کے اسے پر کر دینا ہے۔ صفوں میں خالی جگہ دیکھ کر کے اسے پر کر دینا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سد فرجۃ فی صف، جو کوئی شخص صف میں خالی جگہ کو پر کر دے، رفعہ اللہ بہا درجۃ، اللہ اس کے ذریعے اس کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ وبنى له بیتا فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ کتنا چھوٹا عمل، لیکن فضیلت کے اعتبار سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، دور دور کھڑے ہوں گے۔ خیر اللہ سب کو نیک توفیق دے۔ اگر چاہتے ہیں جنت میں گھر حاصل ہو جائے، اس کے لیے سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنا؟ کبھی بیٹھے تھے، فری وقت تھا، 10 مرتبہ پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ کہ جنت میں آپ کو گھر مل جائے۔ معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات، جو کوئی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے 10 دفعہ، فرمایا بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ بنائے گا۔ تو سورہ اخلاص ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سورہ اخلاص کا جو درس توحید ہے، آدمی مشرک ہے لیکن اخلاص پڑھ رہا ہے تو فائدہ نہیں دے گا، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، تبھی فائدہ ہوگا۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 10واں عمل ہے بیمار کی عیادت کرنا۔ کیا ہے؟ بیمار کی عیادت کرنا۔ یہ اللہ کے لیے کسی بھائی کے ہاں جانا ہے، وزٹ کرنا ہے، اللہ کے لیے بس، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضہ، جو کسی مریض پیشنٹ کی عیادت کو جائے گا، او زار اخا لہ فی اللہ، یا اللہ کے لیے کسی سے وزٹ کی اس نے، اللہ کے لیے ملاقات، کوئی مقصد نہیں ہے، وہ اسلامی بھائی ہے، کئی دنوں سے نظر نہیں آیا، چل گئے آپ اس کے گھر پہنچ گئے، اللہ کے لیے آپ نے زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناداہ منادن، آسمان سے ایک پکارنے والا اسے پکارے گا، کہے گا، ان طبتا، تم بہت اچھے آدمی ہو، وطاب ممشاک، تمہاری چال اچھی ہے، تمہاری چال اچھی ہے، وتبوأت من الجنۃ منزلہ، تم نے جنت میں اپنے لیے خاص گھر بنا لیا، جنت میں تم نے اپنے لیے گھر تعمیر کر لیا۔ مزید آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے صبح میں جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، شام ہونے تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، شام میں جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، صبح ہونے تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ جنت کے پھلوں کو چننے میں مشغول ہوتا ہے، وہ جنت کی کیاریوں میں ہوتا ہے۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں بیمار کی عیادت کرنے کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو سنن ترمذی میں ہے، اس میں بھی کچھ اعمال بتائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفہ، اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ اسپیشل گھر بنائے ہیں۔ وہ اسپیشل گھر کیسے ہیں؟ ترا ظہورھا من بطونھا و بطونھا من ظہورھا، جن کے اندر کھڑے ہو تو باہر کا ہر منظر دکھائی دے،
باہر سے اندرونی گھر کا ہر منظر دکھائی دے۔ اتنے اسپیشل گھر اللہ نے جنت میں بنائے ہیں جس کا ظاہر باطن سب برابر ہے، اندر سے باہر کا منظر، باہر سے اندر کا منظر۔ فقام اعرابی، سننا تھا کہ ایک اعرابی، ایک بدو دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لمن ہی یا رسول اللہ کے رسول، یہ اسپیشل جو گھر ہے نا کسے ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو اچھی بات کرے، جو اچھی بات کرے۔ مومن کی پہچان ہی یہ ہے، اچھا بولے یا تو خاموش رہیں۔ لمن اطاب الکلام، اچھی بات کرتا ہے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کیا کرتا ہے؟ کھانا کھلاتا ہے۔ اچھی بات کرتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، گرچہ لوگ اس کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کو مدعو کریں، ان کی خاطر تواضعی کریں، لوگوں کو کھلائیں۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھلاتا ہے ضرورت مندوں کو۔ وَأَدَامَ الصِّيَامَ، صوم رکھتا ہے پابندی سے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل جو صوم ہیں ان کا بھی اہتمام کر لیتا ہے۔ وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کب پڑھتا ہے؟ رات میں جب لوگ خواب غفلت میں ہوں، آغوش میں ہوں، نیند کے، کھڑے ہو کر کے اللہ سے بات کرتا ہے۔ تو اس میں کتنے عمل بتائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اچھی بات کرتا ہے، نمبر 2 کھانا کھلاتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور قیام اللیل کرتا ہے۔ جب لوگ نیند کے آغوش میں ہوتے ہیں یہ کھڑے ہو کر کے اللہ سے بات کرتا ہے۔ ایک آسان عمل ہے، کتنا عمل ہے یہ؟ وہ ایک ہی ملا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 11واں ہے۔ درس سنے ہیں آج کا، 11 عمل سنے ہیں نا، وہ جا کر کے کسی کو پہنچا دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر کوئی آدمی کسی کو خیر کی بات بتاتا ہے تو گویا اس نے اس خیر کے کام کو انجام دیا ہے، بتانے والے کو کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے نا۔ 11 عمل جا کر کے بتا دیں، جنت میں گھر تعمیر کر لیں، علم کی نشر و اشاعت کریں۔ یہاں جو بھی اب تک اعمال پڑھے، جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ نبی کا، سن لیا آپ نے، پہنچا دیا آپ نے۔ تو جو بھی نیکی کی باتیں یہاں سنتے ہیں نا، جا کر کے پہنچا دیں کسی کو۔ آج 10 پوائنٹ ہم لوگ، 11 پوائنٹ آج ہم لوگ سن کے آئے ہیں، سنو تو انشاءاللہ آپ کو بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو خیر کی بات بتاتا ہے، بتانے والے کو کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں گھر کے ساتھ تھوڑا گارڈن بھی ہو جائے، چاہتے ہیں نا، صرف خالی گھر، تھوڑا گارڈن وغیرہ بھی ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر ابو ہریرہ پر سے ہوا، وہ شجر کاری کر رہے تھے، درخت لگا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں؟ کہا اللہ کے رسول بتائیے نا۔ آپ نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھو، یہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، جنت میں تمہارے لیے ان کلمات میں سے ہر ایک کے بدلے ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ مزید جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جو کوئی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھتا ہے، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جائے گا۔ جنت کے درخت کی ویلو جانتے ہیں؟ صحابہ سے پوچھو۔ ایک دفعہ ایک یتیم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے، میں اس باغ کو محفوظ کرنے کے خاطر اس باغ کے ارد گرد باڑ یا دیوار بنانا چاہتا ہوں، مگر میرے پڑوسی کا ایک درخت اس دیوار کی جگہ آ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ درخت مجھے بیچ دے تاکہ میں اپنے باغ کو محفوظ کر سکوں، چاروں طرف سے دیوار باندھ سکوں۔ میں نے کہا درخت بیچ دے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا، کہا کہ تم جنت کے درخت کے بدلے یہ درخت اس یتیم کو دے دو، جنت کے درخت کے بدلے یہ درخت اس یتیم کو دے دو، لیکن وہ شخص تیار نہیں ہوا۔ ابو الدہدہ جو ہے انصاری صحابی رسول، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول اگر میں وہ درخت اس یتیم کو دے دوں تو کیا یہ ثواب مجھے بھی ملے گا؟ جنت میں درخت مجھے ملے گا؟ کہا کہ ہاں بھائی تمہیں بھی ملے گا۔ ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گئے، کہا میرے باغ کے بارے میں تم جانتے ہو، کھجور کے 600 درخت ہیں۔ کتنے درخت ہیں؟ 600 درخت ہیں۔ کیا تم میرے 600 درخت اس باغ کے بدلے میں تم کھجور کا ایک درخت مجھے بھیج دو گے؟ سودا منظور، تیار ہو گیا، ٹھیک ہے 600 درخت ایک درخت کے بدلے، کون احمق ہوگا اسے قبول نہ کرے گا، لیکن نظر آخرت پر نہیں تھی۔ صحابہ جانتے تھے اس درخت کی ویلو۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الدہدہ کے لیے جنت میں کتنی ہی کھجوروں سے لدی ہوئی شاخیں ہیں، کتنی ہی کھجوروں سے لدی ہوئی شاخیں ان کے لیے ہیں۔ یہ ہے جنت کے درخت کی ویلو۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کو مزید سجائیں سنواریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، یہ جنت کا خزانہ ہے، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ تو یہ سب پڑھیں، ذکر اذکار پڑھیں، تو جتنا آپ یہاں نیکیاں کریں گے، اعمال کریں گے، ذکر بجا لائیں گے، اتنی جنت آپ کی خوب سے خوبصورت ہوتی جائے گی۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنی گفتگو کافی ہے۔ اگلی کلاس میں پھر ہم جہنم کو چلیں گے، ورنہ پھر جنت پہ اگر رکھیں گے تو کئی دن ہو گئے، حالانکہ شارٹ کرنے کا ارادہ تھا لیکن نہیں ہو سکا۔ اگلی کلاس سے ہم لوگ جہنم کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اے پروردگارہ تو ہمارے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرما دے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ دعا پڑھ دوں اختتام؟ آج کے درس کے تعلق سے شیخ سے جو دعا ہے، سوال ہے وفات مانے مرنا، وفات پانا، مرنے کو بولتی۔ بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے، ٹین ایج جو ہے نا، ٹین ایج، اس عمر کو پہنچنے سے پہلے، ٹھیک ہے، ٹین ایج کو پہنچنے سے پہلے اگر بچے مر جائیں تو اس کے لیے فضیلت ہے۔
وہ بڑی بڑی آیتیں ہیں دیکھیے، نہیں نہیں ایک ایک آیت ہے. ہاں ہاں صحیح ہے صحیح ہے. ظہر سے پہلے کی جو سنتیں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کو 2 کر کے پڑھنا ہے یا 4 پڑھنا ہے، آپ کو اختیار ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور غالباً عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے ثابت ہے کہ وہ 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھتے تھے. اگر کوئی آدمی 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. 2 کر کے پڑھنا چاہتا ہے تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اختیار ہے اس میں. ایک روایت میں صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات کی جو نفل نمازیں ہیں 2 کر کے پڑھیں. تو اہل علم نے کہا کہ اولا یہ ہے، لیکن 4 رکعتیں ایک ساتھ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کا عمل ہے. بلکہ ایک روایت ہے غالباً ابو ایوب انصاری وغیرہ کی، تو وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا زوال کے وقت یا زوال کے فوراً بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے. تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ تو بہت زیادہ ان کی پابندی کرتے ہیں، تو آپ نے فضیلت بیان کرنے کے بعد فضیلت بیان کی، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو 4 رکعتیں ہیں کیا چاروں میں قرات کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں چاروں میں قرات کی جائے گی. سورہ فاتحہ کے بعد پوچھا گیا کیا درمیان میں سلام پھیرنا ہے؟ یہ جو 4 رکعتیں ہیں سلام کے ساتھ پڑھیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، درمیان میں سلام نہیں ہے، کنٹینیو پڑھنا ہے. تو معلوم کیا ہوا، یہ روایت اور دیگر روایتوں کی روشنی میں صحابہ کا عمل، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر جو ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں اگر کوئی کنٹینیو بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن کیوں فضیلت کو ضائع کر رہے ہیں جب شریعت کی طرف سے آپ کے لیے اتنا آفر دیا گیا ہے کہ اگر بعد میں بھی پڑھیں گے تو ثواب آپ کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. غلط ہے. ایک صحابی پڑھے تھے نہیں مجھے، ایک صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن الفجر، جو فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں اس سے سو جائے تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھ لیں. افضل یہ ہے کہ اگر فجر کی 2 رکعتیں سنت چھوٹ جائیں تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھ لی جائیں، افضل یہی ہے. الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فجر کی فرض نماز کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے آپ نے استفسار کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو پہلے کی جو رکعتیں تھیں میں پڑھ رہا ہوں، آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ ٹوکا اور روکا نہیں ہے. تو گنجائش ہے، اولا یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی جو 2 رکعتیں سنت ہیں ان کی قضا کی جائے، لیکن فرض صلات کے بعد بھی قضا کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتوں کی قضا بھی ثابت ہے. ہاں ظہر کی بھی ثابت ہے، ظہر کی جو پہلی 2 رکعتیں پہلے کی 4 رکعتیں چھوٹ گئی تھیں آپ نے بعد میں قضا کی. اب یہ حدیث کے بارے میں کیا بولیں گے؟ قولی حدیث ہے نا، جس کی فجر کی 2 رکعتیں چھوٹ جائیں فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھ لیں آپ نے کہا. تو خصوصیت کی دلیل ہونا چاہیے، خصوصیت کا دعویٰ ایسے ہی نہیں کیا جا سکتا.